اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے اور آج اس جنگ کا دوسرا روز ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ اس جنگ کے نتیجے میں ابھی تک 20 سے 25 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اگر اسرائیل کی بات مانیں تو ان کا ماننا ہے کہ ہم نے اپنی ایئر سٹرائک کے دوران 15 سے زیادہ حماس کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ 5 اگست کو یہ جنگ شروع ہوئی تھی اور اس جنگ کے نتیجے میں ہوا کچھ یوں تھا کہ حماس کا سب سے ٹاپ کمانڈر جو غزہ کی پٹی کو ہیڈ کرتا تھا الاسیر جبیری، اس کی ہلاکت ہو گئی تھی اور اس کے بعد حماس نے لگاتار حملے شروع کیے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ ان حملوں کی تعداد 400 تک چلی گئی ہے۔ صرف آج کے دن ہی حماس نے 400 میزائلیں جو ہے وہ اسرائیل کے مین سٹیز کے اوپر گرائی ہیں۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنے ٹینکس جو ہے وہ غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی فوج کی تعداد کو مزید بڑھایا جا رہا ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے لگاتار حملے کیے ہیں اور حملوں کی وجہ سے جو غزہ کی پٹی پر ایک تیل کا پلانٹ تھا جس سے آئل کی سپلائی بھی ہوتی تھی اور بجلی بھی پروڈیوس کی جاتی تھی، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے۔ اب غزہ کی پٹی کے اوپر نہ ہسپتال موجود ہیں جو زخمیوں کی ٹریٹمنٹ کریں، نہ ہی وہاں پر الیکٹریسٹی موجود ہے اور کھانے پینے کا انتظام بھی بہت محدود ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے اپنی ایئر سٹرائک کر کے تباہی مچا رہا ہے اور لگاتار تباہی مچا رہا ہے۔ اسرائیل نے ایک بلڈنگ کو غزہ کی پٹی پر تباہ کر رہا ہے اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنی ہر ایک بلڈنگ جس کو تباہ کر رہے ہیں اس میں ڈھیروں کی تعداد میں، یعنی بہت زیادہ تعداد میں حماس کے لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ خیر، اگر ہم بات کریں اسرائیل کی تو اسرائیل امریکہ کی شاہ پر جارحیت کر رہا ہے۔ امریکہ لگاتار اسرائیل کو اکسا رہا ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ وہی امریکہ ہے جو پچھلے دنوں ان کا صدر بائیڈن اسرائیل کے اندر آیا تھا اور پورا پرپوزل اور پلان بنا کر دے کے گیا تھا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو شہید کرنا ہے۔ اگر ہم بات کریں حماس کی تو حماس کے مطابق زیادہ تر جو ہلاکتیں غزہ کی پٹی پر ہوئی ہے وہ 5 سے 10 سال کے درمیان بچوں کی ہوئی ہے۔ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ جنگ کس اور جا رہی ہے اور اسرائیل نے جس طریقے سے اپنے ٹینکس غزہ کی پٹی پر موو کیے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ زیادہ دیر تک جائے گی، زیادہ لمبی کھچے گی۔ خیر، آپ کو یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ اسرائیل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس کی کوئی غلطی ہے اور سارا کا سارا ملبہ حماس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ ناظرین اکرامی، حماس کو یہ بھی بلیم کیا جا رہا ہے کہ سال 2019 کے اندر ان کا ایک کمانڈر جس کا نام ابو العطا تھا اس کو پکڑا گیا اور پکڑے جانے کے بعد کسٹڈی کے اندر، اسرائیلی کسٹڈی کے اندر ابو العطا کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جنگ شروع ہوئی اور یہ جنگ 2021 کے اندر مئی میں 11 دن تک جاری رہی اور آج بھی یہ شروع ہو گئی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ جنگ کتنے روز تک جاری رہتی ہے۔